हम वेलकम करते हैं आपको एक न्यू मीटिंग में। तो बाइबल इकदस में से आज हम पैदाइश की किताब उसका 39 बाब और उसकी 6ठी आयत को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हम बाइबल को पढ़ते किस तरह हैं, बाइबल को रीड किस तरह करते हैं और किस तरह हमें बाइबल को रीड करना है। जब हम अगर तुम बाइबल को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे। अगर हम सिर्फ आंखों से देखेंगे तो अल्फाज नज़र आएंगे। दिमाग से देखेंगे तो इल्म नज़र आएगा। अगर हम बाइबल को सिर्फ दिमाग से, तो ये इल्म है, हमारे लिए सिर्फ एक नॉलेज है और कुछ नहीं है। तो दिल से देखेंगे तो मोहब्बत नज़र आएगी। अगर हम दिल से बाइबल को देखेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो ये हमें मोहब्बत नज़र आएगी। हर चीज़ जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं अलग-अलग काम करते, इसी तरह आप बाइबल को किस तरह रीड करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, ये तो आप पर अब डिपेंड करता है ना। तो अगर हम अपनी रूह से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो ये हमें खुदा नज़र आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा के पाक रूह के वसीला से बाइबल मुकद्दस लिखी गई है। इसीलिए अगर हम बाइबल को रूह से पढ़ेंगे तो यकीनन हमें खुदा नज़र आएगा। खुदा की पूरी मैनेजमेंट, पूरी तरतीब, पूरा जो एक सिस्टम उसने बनाया है वो सब कुछ नज़र आएगा। उसके जो मुंह के अल्फाज हैं, वहाँ से लेकर रेवलेशन की बुक मुकाशवा तक जब हम बाइबल को रीड करते हैं तो हमें एक एक चीज़ की तरतीब, हर चीज़ का ज्ञान, ध्यान, अप्रोच, सोच, हर चीज़, इल्म इलाहत, हर चीज़ हमें नज़र आएगी कि किस तरह खुदा ने बादलों में रास्ते बनाए, ज़मीन के जो नीचे पानी है वहाँ रास्ते बनाए, जो समंदर के अंदर मछलियां हैं उनके लिए रास्ते बनाए, उनके लिए छुपने की जगह बनाई। सबरा सिस्टम खुदा ने बनाया है। तो हम आज ऐसे बंदा की बात करेंगे, ऐसे इंसान की बात करेंगे, ऐसे खुदा के एक ममसू की बात करेंगे जो कि वफादारी में बहुत ही आगे था। बेशक वो एक नौकर था, मुलाजिम था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को मजबूत करके खुदा के हुजूर बड़ी वफादारी से चलता रहा। हम बात करेंगे यूसुफ की, जो कि यकूब का बेटा यूसुफ था, जो बेचा गया, मिस्र में गया और फूतीफोर के घर में रहा। हम उसकी बात कर रहे हैं। जब फूतीफोर ने अपना सारा कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया, हम पैदाइश 39 बाब 6ठी आयत को देखेंगे। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ छोड़ दिया और सिवाय रोटी के जिसे वो खा लेता था, उसे अपनी कोई किसी चीज़ की होश ना था। किसकी बात कर रहे हैं हम? फूतीफोर की बात कर रहे हैं कि उसने अपना सारा कुछ, अपना माल दौलत, खेत, ऊंट, गधे, नौकर, यूसुफ के नीचे जितने नौकर काम करते थे वो सब कुछ उसने यूसुफ को दे दिए कि तू इन पर हुक्मरान है, तू इनकी हुक्मरानी करेगा। क्योंकि फूतीफोर जान गया था कि जो यूसुफ के हाथ हैं इनमें ब्लेसिंग है, ये जिस काम को हाथ लगाता है वो मेरे लिए बरकत का कारण बन जाता है, वो मेरे लिए बरकत बन जाता है। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में दे दिया, छोड़ दिया। और हुआ क्या? अब हम आगे चलते हैं कि जो फूतीफोर की बीवी थी, जो उसकी वाइफ थी, वो यूसुफ पर बेईमान होगी। उसने अपनी आंख जो थी वो यूसुफ की तरफ लगा ली। तो हम देखते हैं कि इस प्रोसीजर से, इस अबलीस के बुरे मंसूबे से किस तरह यूसुफ भाग कर निकलता है और अपने आप को कायम और मजबूत रखता है। बाइबल बयान करती है कि जब उसकी औरत ने, पुतीफोर की औरत ने उस पर बुरी नज़र रखी, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि यूसुफ जो था वो हुस्न में कमाल था, नौजवान था, यंग लड़का था और अकल और दनाई से भरा हुआ था। उसकी बातें लजीजा बातें थी, बड़ी ब्लेसिंग वाली बातें थी। जब वो बात करता था तो उसके ऐसा लगता था कि खुदा का रूह उसको गाइड कर रहा है। इस तरह से वो बात करता था। इसीलिए सब लोग उससे बड़े मुतासर थे। मिस्री लोग जितने भी थे, बेशक यूसुफ एक गुलाम की हैसियत से मिस्र में काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मिस्री लोग उससे बड़ा मुतासर थे, क्योंकि उसके हाथों में, उसकी ज़बान में मसा था, बरकत थी। जिस काम को वो हाथ लगाता था, बाइबल बयान करती कि वो काम बाइस से बरकत होता था। और वो हसीन भी था, हुस्न से भरा हुआ था। इसीलिए उसकी वाइफ, पुतीफोर की वाइफ उस पर आंख लगा बैठी, बेईमान होगी। एक दिन क्या हुआ
کہ جب سب نوکر چھٹی پر تھے اور اس نے یوسف کو بلایا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس عورت نے، اس فوتیفر کی وائف نے اس سے کہا کہ آ میرے ساتھ ہم بستری کر، لیکن بائبل بیان کرتی کہ یوسف نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس کا پراہن کھینچا، کپڑے کھینچے، پوشاک کھینچی، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ یوسف اپنی پوشاک چھوڑ کر وہاں سے بھاگا۔ بائبل بیان کرتی کہ گناہ سے بھاگو۔ جب یوسف وہاں سے بھاگا، ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم اس بات کو جانیں کہ جب یہ سچویشن آئی، یہ وقت یوسف پر آیا، اس نے اپنے آپ کو گرایا نہیں کہ وہ گناہ میں گر گیا۔ ہاں آج میرا مالک گھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس کی وائف کے ساتھ ہم اس نے ایسا نہیں سوچا، نہ اس نے ایسا کیا۔ اس نے اس عورت سے مخاطب ہو کر اسے جواب دیا کہ میرے مالک پوتیفر نے سب کچھ جو اس گھر کا ہے وہ میرے ہاتھوں میں دیا ہے، سوائے تیرے، کیونکہ تو اس کی وائف ہے، اسی لیے میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں گناہ سے بھاگنا چاہیے، تبھی ہم آنے والے وقت میں بادشاہ بن سکتے ہیں۔ جب ہم گناہ سے بھاگیں گے، جب ہم ایسے کاموں سے بھاگیں گے تو یقیناً خدا ہماری مدد کرے گا۔ اس وقت جب یوسف اس کام سے بھاگا تو اس وقت بائبل نہیں لکھی گئی تھی، وہ خدا کی روح کی ہدایت سے چل رہا تھا، اپنے آپ کو لے کر چل رہا تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، بائبل ہے، جھوٹ اور سچ کا گیان ہے کہ بائبل بتاتی کیا، بیان کیا کرتی ہے۔ ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں بھی، ہم جانتے بھی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پوری طرح شیطان نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ آج بھی ہم بہت ساری چیزوں پر جو بری ہوتی ہیں ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا۔ خدا سچائی پر مبنی ہے، ہر چیز خدا نے سچائی پر قائم کی ہے۔ اگر آسمان قائم ہے تو سچائی پر قائم ہے، اگر دھرتی کے اوپر یہ زمین ٹکی ہوئی تو سچائی پر ٹکی ہوئی ہے۔ یوسف بھی ایک سچا آدمی تھا جو گناہ سے بھاگا۔ آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں گناہ سے بھاگنا ہے۔ گناہ کی طرف ہم نے اپنا دھیان نہیں لگانا، اپنی سوچ نہیں لگانی، اپنے آپ کو میڈیٹیٹ نہیں کرنا گناہ کی طرف، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے اس وجود کو، روح کو، ہر چیز کو خدا کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس جھوٹے ریپ کیس میں، ایلیگیشن میں، جو جھوٹا ایلیگیشن فوتیفر کی وائف نے یوسف پر لگایا، یوسف کافی دیر جیل میں رہا، لیکن جیل میں جا کر بھی وہ سرخ رو رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی کشش تھی، کیونکہ وہ خدا کا سن تھا، وہ خدا کا ایک بندہ تھا، خدا کا ایک ممسوح تھا۔ جب آپ سچائی پر مبنی ہوں گے، سچائی پر قائم رہیں گے تو یقیناً خدا آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سچائی کے کارن، سچائی کی وجہ سے آپ پر مشکلیں آئیں اور آپ خدا کو چھوڑ دیں، آپ خدا سے بھاگ جائیں اور گناہ کی طرف ریلیٹڈ ہو جائیں، گناہ سے ریلیٹڈ ہو جائیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم مشکل میں ہوں یا خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں، ہم اپنے خدا کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں، اپنی سوچوں میں رکھیں۔ ہم کبھی بھی کسی بات کی فکر نہ کریں، لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ تم گناہ سے بھاگو۔ آج ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے، ہم تو خود گناہ کی طرف گرتے ہیں۔ آج شیطان خود ہمیں نہیں پکڑتا، ہم خود شیطان کی طرف جاتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، آج ہمیں مخاطب ہونا پڑے گا، خدا کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بائبل مقدس بیان کیا کرتی ہے، بائبل مقدس سکھاتی کیا ہے؟ بے شک اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ یوسف جیل میں رہا، اس نے لوگوں کے گھر میں برتن صفائی سب کچھ کیا، اس نے جیل میں بھی صفائی کی، لیکن وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، اتنا سمجھدار تھا، اتنا عقل اور دانائی سے بھرا ہوا تھا کہ جب فرعون کو خواب آیا تو فرعون کے خواب کا کوئی جواب نہ دے سکا سوائے یوسف کے۔ آپ امیجن کریں، خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ بے شک تو ایک نوکر ہے، لیکن جب تم مجھ سے وابستہ رہے گا، مجھ میں مضبوط رہے گا تو میں تجھ کو بادشاہ بناؤں گا۔ یوسف کو خدا نے بادشاہ بنا کر مصر کی گدی پر وراجمان کیا۔ خدا آپ کے ہارٹ کو دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح خدا کے حضور چلتے ہیں، کیونکہ خدا منصف ہے، وہ سچائی سے فیصلے کرتا ہے، وہ کبھی آپ سے دستبردار نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مت ڈر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یوسف ڈرا نہیں،
کہ مجھے جیل ہو گئی ہے، میں اس بات کو مان لیتا ہوں، نہیں، اس نے اپنے مالک سے سچائی بیان کی، لیکن اس کے باوجود اس عورت نے یوسف سے نفرت کی، اس کارن کہ وہ یوسف جس کی محبت میں وہ گرفتار تھی، اس نے اس کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا۔ آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو قائم اور مضبوط رکھیں۔ ہزاروں مشکلیں آئیں گی، ہزاروں ڈسٹربن آئیں گی آپ کے راستے میں، لیکن آپ نے ان کو لتاڑ کر آگے نکلنا ہے۔ آپ کی آنکھیں ہمیشہ پہاڑوں کی طرف ہونی چاہیے، آسمان کی طرف ہونی چاہیے، جس طرح داؤد کہتا ہے کہ اکھیاں چکنا ہم ول پہاڑا۔ آپ کی آنکھیں ہمیشہ خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ کی آنکھیں خدا کی طرف ہوں گی تو آپ کا گیان، آپ کا ایمان، آپ کا عمل ہمیشہ مضبوط رہے گا، آپ کبھی گریں گے نہیں۔ اگر آپ گریں گے بھی تو خدا اٹھا کھڑا کرے گا، وہ اتنی طاقت اور پاور رکھتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے بھاگیں جس طرح یوسف بھاگا۔ آپ کے بھاگنے کے کارن آپ کو مشکل آ سکتی ہے، لیکن آپ اس مشکل سے گھبرائیں نہیں، خداوند آپ کو اٹھا کھڑے کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔